وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. تمام تر تعریفات اللہ سبحانہ وتعالی کی پاک واحد یکتا ذات کے لیے. اس کی رحمت کرم فضل اور احسان سے بندے کے لیے خیر کو پانا ممکن ہوتا ہے. اگر اس کی رحمت کرم فضل اور احسان نہ ہو تو کبھی بھی یہ بندہ خیر کو اپنے بل بوتے پر نہیں پاتا. اللہ تیری حمد و ثنا جس سے آسمان جس سے زمینیں اور ہر وہ شے جو تیرے علم میں ہے وہ تیری حمد و ثنا سے بھر جائے. ہم انشاءاللہ تعالی آغاز کریں گے سورہ حجر سے جو کہ مکی سورہ مبارکہ. اس کا تعارف لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی مکی سورہ مبارکہ ہے, 6 رکوعوں پر مشتمل ہے. اس کے 99 آیتیں. ہم نے یہ بات سمجھ کے آئے تھے. اب یہ طویل مکی صورتیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے جی, طویل مکی صورتیں, ان کا انداز بھی غالباً 11 یا 12 نبی میں نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون اور مسحور کرنے کے الزامات کا چرچام تر مخالفت اپنی شدت پر تھی. قریشی لیڈر اللہ کے ذکر قرآن کو پاگل قرار دیتے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جو حال آج ہے ایسا ہی حال ہے اور اہل حق کے ساتھ ایسا ہی رہا ہے اور اس قرآن کو ہمیشہ ہی جھٹلایا گیا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اللہ آج ہمیں ایمان کے ساتھ کھڑے ہو کر اس پر ایمان لانے کی توفیق دے, کیونکہ بہت سارے ایمان والے ایمان پہ نہیں. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. استہزاء اور تمسخر سے کام لینے والے قریشیوں کے لیڈروں کو قوم لوط, اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر کے ہلاکت سے ڈرایا گیا. سورہ حجر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ چند سالوں کے اندر یہ لیڈر اپنے رویوں پر نادم ہو گئے اور ان کی زبان پر ہوگا کاش ہم مسلمان ہوتے. یہ پیشن گوئی 2 ہجری میں بڑے بڑے لیڈروں کی ہلاکت اور 8 ہجری میں فتح مکہ کی صورت میں پوری ہوئی ہے. جی دونوں چیزیں ہم بات دیکھ کے آئے ہیں سورہ توبہ میں. سورہ حجر کا زیادہ تر حصہ سورہ ابراہیم کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے چوتھے اور آخری دور میں 11 تا 13 نبی میں نازل ہے. بعض آیتیں غالباً اعلان عام کے وقت نازل ہوئی جیسے فصدع بما تؤمر. یہ اعلان عام جب 3 نبی کی بات ہو رہی ہے کہ نبوت کا اعلان کیا اور اس پہ کہا ہے کہ لوگوں کو بانگے دہل اپنا پیغام پہنچا دیجئے. آپ 1 to 1 جا کے دعوت نہیں کرنی, آپ کھلے عام اب اس بات کا چرچا کیجئے. الزامات اور استہزاء کے ماحول میں آفاقی, انفسی اور تاریخی دلائل کے ذریعے کافروں کے دباؤ اور دنیا پرستی سے بچ کر عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت پر مشتمل قرآنی دعوت کے کام کو جاری رکھنا. بھائی یہ باتیں محض انفارمیشن کے طور پہ نہ لیجیے. اللہ میرے اور آپ کے سینوں کو کھول کے رکھ دے اپنی رحمت خاص سے. آیت نمبر 125 ایمانیات ثلاثہ توحید آخرت رسالت. آیت نمبر 26-48 قصہ آدم و ابلیس. آیت نمبر 49 سے 99 ایمان بالرسالت جو ہے یہ موضوع انشاءاللہ آپ اس میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین انداز سے چیزوں کو سمجھ کر اس پر ڈٹنے کی توفیق عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. یہ اللہ کی کتاب اور اس کی قرآن کی آیات ہے جو اپنے احکام واضح طور پر بیان کرنے والا ہے. آیات چھوٹی ہیں, بہاؤ تیز ہے, حجم کم ہے. مکی دور کی یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے. دعوت کے بعد مہلت کا ملنا سنت اللہ. دعوت پہنچا دی گئی, حق دکھا دیا گیا, ساری طرح کا یقین آ گیا آفاق کو دیکھ کر, اور اسی طرح تمہیں تاریخ کو دیکھ کر, ہر چیز کو دیکھ کر تم سمجھ گئے. اس کے بعد اگر ایمان نہیں لاتے تو بہرحال یہ ہم تمہیں ابھی مہلت دے رہے ہیں, اس کے بعد پکڑ آ جائے گی. اصل بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے اور یہ چیزیں آ رہی ہیں بات, کیونکہ یہ ترتیب مصحف ہے اور ترتیب نزولی الگ ہے. سورہ جنگ بدر اور جنگ تبوک دیکھ چکے ہیں. یہ پہلا عذاب کا کوڑا اور آخری عذاب کا کوڑا برس چکا ہے. بتایا جا رہا ہے اس سے پہلے ہم نے تمہیں دعوت دی تھی حق کی طرف آ جاؤ, اور اللہ کسی قوم کو ایسے نہیں ہلاک کرتا جب تک کہ اس کے اوپر حجت جو ہے تمام نہ کر دے. 14ویں پارے کا آغاز ہے اور بعض جگہوں اچھا یہ پاروں کی جو تقسیم ہے جناب وہ جو ہے وہ بعد کی تقسیم ہے, اس لیے آپ اس کا انداز جو دیکھیں گے وہ اس طرح کا رہ جاتا ہے کہ جیسے مصحف عرب والا آئے گا وہ 14واں پارہ جو سٹارٹ ہوگا وہ الف لام را سے سٹارٹ ہو رہا ہوگا. پاروں کی تقسیم اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب یہ دیکھا گیا کہ مسلمانوں میں قرآن مجید کا رجحان جو ہے کم ہوا ہے تو کم از کم 1 مہینے میں بندہ
اس قرآن سے نکل رہے، روزانہ کم از کم ایک پارہ تو پڑھ لے، اور آج لالے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن بڑے ہی خوش نصیبوں کا آ کے کمپلیٹ ہوتا ہے کس میں؟ رمضان۔ اور اللہ ہی رحم فرمائے کہ کتنے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اس رمضان میں بھی قرآن سے محروم رہ جاتے ہیں۔ میرا آپ کا فرض ہے کہ ان تک اللہ کا کلام پہنچائیں، اللہ کے احکامات کو ان تک پہنچائیں، اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اس کی ہدایت تو ہو گئی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا جب کافر یہ تمنا کرے گا، دھاڑے مارے گا، کاش میں مسلمان ہوتا۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، کیا تبصرہ ہے؟ فرمایا چھوڑ دیجئے، یاکلوا کھا پی لیں، ویتمتعوا اور فائدے سمیٹ لیں، ویلہہم الامل اور لمبی لمبی امیدیں باندھ لیں۔ اب میں نے یہ لگا لیا یونٹ، اب اس کی پروڈکشن آئے گی، اب اس کے اوپر بھی میں قابض ہو گیا، اب میں نے پی ایچ ڈی کر لیا، اور اگر میں باہر چلا گیا تو 20 سال کے بعد جب آؤں گا، لمبی لمبی امیدیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، باندھو اس سے امیدیں، فسوف یعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے، اس دنیا میں رب کافر کو دہریے کو کھلا رہا ہے، مشرک کو کھلا رہا ہے، یہودی کو کھلا رہا ہے، عیسائی کو کھلا رہا ہے، مسلمان تو بھی کھا جا، کوئی مسئلہ کوئی نہیں، ہمارے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک وقت آئے گا لو تسوی بہم الارض، بندہ کہے گا کاش یہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں۔ کون؟ کافر اور رسول کا نافرمان، کہ میں نے زندگی کہاں گزاری۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم، ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو اس کے لیے ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی، کوئی قوم اس مقررہ مدت سے پہلے ہلاک نہیں ہو سکتی، نہ ہی اس مدت کے بعد بچی رہ سکتی۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، لکھ لیجئے اس آیت کو دل پر، اور اے وہ شخص جو اپنے طور پہ کہتا ہے کہ تجھ پر الذکر، قرآن کو کہا گیا ذکر، تیرے پر الذکر ہے، رب کا کلام ہے، انک لمجنون، تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، جھوٹا ہے، جادوگر ہے۔ کون؟ حق رسول، بہترین سید الانبیاء، اللہ کے محبوب ترین بندے، اور دنیا میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو 13 سال پہلے اور جو 8 سال بعد کے گزارے وہ تصور سے باہر ہیں، اور جس دن دین کا عمل مکمل ہوا ہے واپس اپنے رب کے پاس، یہ ہے با مقصد لوگوں کا معاملہ۔ اور آج امتیوں کا زندگی کا مقصد کیا؟ آج اپنا سٹیٹس قربان کرنے کے لیے الصادق الامین سننے والے کان کیا سن رہے ہیں؟ انکا مجنون، کئی دفعہ بات آ چکی ہے، ہمیں مجنون کیوں نہیں کہتا کوئی؟ ہم کام ہی نہیں کرتے، مجنون کس بات پہ کہیں گے؟ ہم اس انداز سے کھپتے ہی نہیں ہیں، مجنون کس بات پہ کہیں گے؟ مجنون کسے کہتے ہیں؟ دیوانہ، جو ایک ہی بات پہ اٹکا ہوا ہوتا ہے، جسے ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، جو ایک ہی بات کا پرچار کرتا ہے۔ قرآن والے تو بھائی قرآن کا پرچار کرے، قرآن کے ساتھ جڑے، قرآن کو رکھے، قرآن کو رہبر اور رہنما مانے، اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو کوئی بھی نہیں کہے گا ایسی ٹھنڈی میٹھی زندگی گزر گئی، اور ایسے ہی گزر جائے گی۔ چھوٹی گاڑی کے ساتھ گزارا نہیں، لیکن چھوٹی داڑھی کے ساتھ گزارا، وہ تو اس کے بغیر بھی گزارا ہے۔ اگلی صف میں کھڑا ہونا ہے، اگلی صف میں امام کے پیچھے، یہ چہرہ آج مونچھوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، داڑھی کا نہیں اٹھا سکتا۔ ڈیسائیڈ کیا ہوا؟ انہی نمازوں کے ساتھ ہی جنت الفردوس، کسی کے باپ کی ہمت ہے روکے؟ انک لمجنون، دین کا تصور نماز روزہ، بس دعوت و تبلیغ، کسی کو بہت ہی کوئی مروڑ اٹھاؤ تو وہ تو دعوت و تبلیغ کرو، جو بالکل پاگل ہو جائے تو وہ جا کے کہیں دین کے لیے جد و جہد والی زندگی اور اس کی دین کی سربلندی اور اس کو احکامات والے فیز میں جا کے کہہ جی ہاں اسے امپلیمنٹ بھی کرو، یہ خالی پڑھنے پڑھانے کی تھوڑی کتاب ہے۔ دین کے تصورات، لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو پھر ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا؟ حالانکہ ہم فرشتے صرف حق فیصلے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، پھر اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ اپنے دین کا بھی محافظ، اللہ اپنے قرآن کا بھی محافظ ہے، اللہ اپنے پیارے رسول کی سنتوں کا بھی محافظ ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، اس کا دین نہیں مٹنا۔ پوری دنیا نے اس وقت زور لگایا، پوری دنیا نے، آپ پلیز اٹھا کے دیکھیں ڈیٹا، کسی جگہ کوئی اسلام والا چن چن کے مارا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا؟ نسخے لے کے اگلوں نے پھینکنے کی کوشش کی ہے، حفاظ ختم کرنے کی کوشش ہے، نہیں ہونا، مٹنا نہیں ہے۔ واللہ متم نوری، اللہ کا نور پورا ہو کے رہے گا۔ یہ قرآن سینوں میں محفوظ ہے۔ 4 سال کا بچہ یاد کے کر کے پھر رہا ہے، 80 سال کا بوڑھا یاد کر کے پھر رہا ہے، اور محض یاد نہیں ہے، عمل میں جاری ہے، محض عمل میں نہیں ہے، زندگیوں کے اندر اترا ہوا ہے۔ ہم بندے ہو جائے تو کیا بات ہے؟ آپ بلیو کیجئے گا، ٹاپ موسٹ پوزیشن والے لوگوں کو جانتا ہوں اللہ کی رحمت سے، جس پوزیشن کے لیے ہم جیسے لوگ ڈیزائر کریں، تمنا کریں کعبے کا پردہ پکڑ پکڑ کے، وہ اللہ کے دین کے لیے ریزائن کر کے قرآن سیکھنے پہ وقت نکالا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو، اپنی بھتیجی کو اچھی مثالیں آ کے دیکھیں۔ بندی ہے ڈاکٹر، دین سمجھ آ گیا، یقین کیجئے پروفیشن چھوڑ کے
اللہ کے بندے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو کھپا کے بیٹھے. اللہ کا یہ کلام بچ جانا ہے. اگر ہم نہ کھڑے ہوئے تو کیا بنے گا؟ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. نہیں آؤ گے ہمارے ساتھ، جزوی اطاعت رکھو گے، چھوڑ دو گے ہمیں، سنڈے کے سنڈے ہمارا حال پوچھنے آؤ گے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں، ہم اپنے بندے لے آئیں گے. ہمیں بندوں کی کمی کوئی نہیں. ہمیں رب کے ہاں سے نوکری اگر نکل گئی تو یقین کیجئے پوری روئے زمین میں کوئی جگہ کوئی نہیں ملنے. تو یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے اللہ کا ذکر محفوظ ہے، کوئی شوشہ بھی اس میں ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کرے اس ذکر کلام الملک ملک الکلام، اس کے لیے میرا اور آپ کا وجود کھپے، اللہ کے اس کلام کو بچائیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے نفاذ کی جد و جہد کرے. شریعت اس لیے دی گئی ہے کہ نافذ کی جائے. ہے مکی صورت، یہاں پر اس کا کوئی تصور نہیں ابھی چل رہا، لیکن اللہ کرے آج ہمارے پاس تو مکی مدری دور نہیں رہا، ہمارے پاس تو شریعت نافذ رہی، اسے معطل کیا گیا، پھینک دیا گیا. آج ہمارے اوپر تو وہ حجت پوری ہے نا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے دکھا دیا، اور اگر تم ہو ان کے ماننے والے تو آؤ یہ کام کرو. تم ہو عقیدے کے پکے تو آؤ یہ کام کرو. عقیدے کا پکا ہونا ہمیں سائڈ پہ نہیں بٹھا دیتا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور آپ سے پہلے ہم نے سابقہ قوموں میں بھی رسول بھیجے تھے، پھر ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے دلوں میں ایسی باتیں داخل کرتے ہیں. جو بات کہی گئی ہے میڈیا پہ کہ جناب یہ محرم نہ محرم کی تقسیم ہی نہیں، کیا کیا لچڑ انداز سے آپ لا کے پروگرامز میں لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں اکٹھے، اور یہ اور وہ. تو فرماتے ہیں جی اگر اتنے زیادہ محرم نہ محرم کو پکڑا تو حج اور عمرے بند کروانے پڑیں گے. جی 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 آن ریکارڈ. غلیظ لوگ ایسے مجرموں کو ان کی ایسی گندی باتیں مزین، اور نہیں ہے کہ جی نیوڈ بیچز ہوں پاکستان میں، کیا ہے لوگوں کو چوائس دیں، جس کا دل چاہے جائے، جس کا دل چاہے نہ جائے. اور بھائی کوئی بڑی بات نہیں ہے، جب اہل الحق مر جائیں گے اور اپنے آپ کو لا کے مساجد میں قید کر لیں گے اور یہ دنیا چھوڑ دیں گے درندوں کے لیے، تو پھر یہی ہوگا، پھر یہی ہوگا. اس پہ پھر جس کا راج ہوگا، مائٹ از رائٹ، بس جس کا ہے زبردست کا ٹینگا سب پر، پھر وہ چلائے گا اس اعتبار سے. ہم مجرموں کے دلوں میں ایسی ہی باتیں داخل کر دیتے ہیں. لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، پہلے قوموں کی بھی یہی روش جاری رہی ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان پر کوئی آسمان کا دروازہ بھی کھول دیتے اور جس میں وہ چڑھنے لگتے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، تو بھی یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کی نظر بندی کر دی، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. یعنی یہ اس کلام پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ کن کی بات ہے؟ مشرکین کی. اور یقین کیجئے اگر آج اپنے آپ کو دیکھیں تو ایسے ہی لگتا ہے اس کلام پہ ایمان نہیں لانا. ہاتھوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہماری بچیاں اس کے نیچے سے جاتی ہیں، لیکن اس پہ ایمان نہیں لانا. یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے، اس پہ ایمان نہیں لانا. ہم اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایمان نہیں لانا. یہ ہماری دکانوں میں پڑا جاتا ہے، ایمان نہیں لانا. یہ ہمارے گھروں میں پڑا جاتا ہے، تعویذ گنڈوں کی صورت میں لگانا، اسے سمجھنا ہے نہیں. یہ تغروں کی صورت میں لٹکتا ہے، اس کے ساتھ ایمان نہیں لانا. یقین جانیے جو ہمارا ایک بڑی گڑبڑ ہے وہ کیا ہے کہ جب بات کی جاتی ہے نا ایمان نہیں لاتے تو ہم کہتے ہیں کافر، منافق، اہل کتاب، مشرکین، یہود، نصارہ، اور یہ حاجی، یہ متقی، یہ پرہیزگار، یہ پارسا، یہ اللہ کا نیک بندہ. بھائی مارے جائیں گے. جب دینے اپنے آپ کو صفائی کے نمبر ہی 100/100 دے دینے تو پھر باقی بچے گا، پھر کیا انداز چلے گا. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، بلا شبہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں مزین کیا، اور ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیا. ہاں اگر شیطان چوری سننے چاہے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. یعنی یہاں پر جو ہے انہیں شہابے مارے جاتے ہیں. فرشتوں کی چوکیاں بھی ان ستاروں کو کہا گیا جب وہ شیاطین باتیں سننے کے لیے اوپر جاتے تھے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں سلسلہ ہائے کو جما دیا اور اس میں ہر مناسب چیز کو ہم نے اگایا. اس زمین میں ہم نے تمہارے لیے سامان معیشت بنا دی اور ان کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو. اللہ اکبر. ہمیں بھی پالتا ہے، ان کو بھی پالتا ہے جن کے ہم رازق نہیں ہیں، لیکن وہ ہمیں اسسٹ کرتے. جانور ہم ہی کھاتے ہیں نا، انہیں پالتا کون ہے؟ تم نے کھانے، تم پالو بھی صحیح، اللہ پالتا ہے. فرمایا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور ہم اسے ایک معلوم مقدار کے مطابق نازل کرتے ہیں. نیز ہم نے پانی سے لدی ہوئی ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر اس سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور اس پانی کا ذخیرہ رکھنے والے ہم ہیں، تم نہیں ہو. ایسا پیارا انداز ہے. ہم اس پانی کو نیچے اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں. اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے اور ہم ہی ہر چیز کے وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
اور ہمیں یقیناً لوگوں کا بھی علم ہے جو تم سے آگے نکل گئے اور جو پیچھے رہنے والے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور بلا شبہ آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرے گا، بلا شبہ وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. ہم نے انسان کو گلے سڑے گارے سے خشک شدہ ٹن سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، اور جنوں کو اس سے پہلے ہم نے آگ کی لپٹ سے انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے، زمین پر بھیجے گئے. انہوں نے قتل و غارت کیا. انہی کے قیاس کرنے پر جو ہے فرشتوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر اب خلافت اس انسان کو دے گا تو یہ بھی قتل و غارت کریں گے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اور وہ وقت یاد کرو کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں گلے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے درست کر چکوں اور اس پہ روح اپنی طرف سے پھونک دوں، فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدُونَ. تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. آدم کے سامنے فرشتوں کو لا کے جھکا دے گیا. یہ روح، یہ تشریحی، یعنی کہ یہ ایک شرف بخشا جا رہا ہے، تشریفی ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی رب بندے کے اندر حلول کر گیا ہے. اللہ کیا کلمات ہیں وہ پھونکتے ہیں، اس کی حقیقت کو ہم نہیں پہچانتے. ہاں یہ کروایا گیا کہ آدم کو عزت، احترام اور بلند اور فضیلت دے دی گئی ایک علم کی بنا پر، اور یہ اللہ کے روح پھونک دینے کی وجہ سے اختیار کی قوت آ گیا. خیر پہ بھی چل سکتے ہو، شر پہ بھی چل سکتے ہو، بہت بڑا مسئلہ ہے. فرشتوں کو لا کر جھکا دیا گیا. میں اسے درست کر چکوں. اس پہ اور بھی اچھی بات ہے، مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ روحی میں اللہ کی جانب نسبت صرف فقط شرف کو ظاہر کرنا. جیسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جی اللہ گھر میں رہتا ہے؟ نہیں، صرف کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کی طرف شرف اور فضیلت کو بیان ہے. تو روح ہی اپنی روح میں سے پھونکا. اور ایسا بھی انداز ہے کچھ لوگوں کے جو کہتے ہیں نہیں، اللہ کی روح میں سے بالفعل کچھ دینی طبقے میں سے اللہ تعالیٰ ثانی قوم. اچھا کبھی کسی کو مارجن دے دیجیے. کبھی کبھار انسان نہ چاہتے ہوئے کچھ دھوکہ کھا جاتا ہے. اور علمی بندہ کون سا دھوکہ کھائے گا؟ علمی. اس سے دوسری خطا نہیں ہوگی، علمی ہوگی. اللہ سے اگر اس کی نیتیں باقی جگہ پہ اخلاص کے ساتھ ہیں اور اس جگہ پہ بھی اخلاص کے ساتھ ہی کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ اس کی کوتاہی کو معاف کر دے. یہ نہیں کہ پجامے اتارنے لگ پڑے. ایک بڑا دین میں آپ کو ایک تصور ملے گا، کچھ نہیں کرنا کرانا، بس یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ایسا ہے. اور آپ کیا جی میں بس یہی کرتا ہوں، جی میں صرف یہی کرتا ہوں، میں کبھی اس کا تجزیہ کرتا ہوں، کبھی اس کا، کبھی اس کا، کبھی اس کا. یہ پورا ایک بڑی لاجک ہے، معذرت کے ساتھ اسے زیادہ نہیں بھی ڈیفائن کر رہا. لیکن دیکھیں بڑی بڑی شخصیات ہیں، کبھی کبھی قدم ہلتے ہیں تو اللہ رحم فرمائی. اسی لیے ہم اپنے لیول پہ ڈر جائیں کہ ہماری کوئی اوقات کوئی نہیں. نزول عیسیٰ کے قائل نہیں کبھی ہو جاتے ہے، گڑبڑ ہے. بندہ ایسا ہے کہ آگ لگا کے رکھ دے ایمان کے اعتبار سے. اقبال کی بات کرو، نزول عیسیٰ پہ آ کے اٹک گیا. اور بڑی شخصیات ہے. اچھا پھر بعض جگہوں پر جا کے کچھ صحابہ سے بھی ایسا معاملہ ہے. اتنی عظیم شخصیت ہے، کوئی ایک موقف ایسا ہے کہ جس پہ سمجھ کوئی نہیں آتی. پھر ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ان کی صرف وہ بات پکڑ کے بیٹھ جائے. ہمیں یہ چاہیے کہ اگر وہ بات حق پہ نہیں ہے، حق کو لے لیا جائے جہاں حق ہے. بندہ ہے کلو بنی آدم خطاؤن بخیر الخطائین للتوابون. آپ یقین کیجیے اگر یہ اصول اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جم جائے ذہن میں تو انسان کے لیے صحیح ٹریک پر آنا اور لوگوں کو عمدہ نظر سے دیکھنے کا کام بڑا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ ہر ایک میں جب عیب نظر آنے شروع ہوتے ہیں تو پھر سب کو سائڈ پہ کر کے بندہ خود بھی سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے. کرنا کرانا کچھ نہیں، صرف عیب نکال لے. فرمایا گیا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. چنانچہ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا. قال یا ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین. اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ شامل ہوا؟ کہنے لگا مجھے گوارا نہ تھا کہ میں انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. قال فاخرج منها فانک رجیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے تو نکل جا، تم مردود ہے. پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ الاعراف میں، کیا کہتا ہے؟ اللہ میں آگ سے پیدا ہوں، یہ کیا مٹی سے پیدا ہوا؟ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے. آگ افضل ہے، مٹی جو ہے کمتر ہے. میں نہیں کروں گا. عقل پرستی، یہ باطل قسم کے قیاس، یہ دین میں نہ ہوں. فرمایا گیا اور بلا شبہ یوم جزا تک تجھ پر لعنت ہے. وہ کہنے لگا میرے رب پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے اور جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فإنک من المنذرین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک کہ جب تجھے اس دن تک کا جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. وہ بولا کہ رب چونکہ تو نے مجھے آدم کے ذریعے بہکا دیا تو اب میں بھی دنیا میں لوگوں کو ان کے گناہ خوشنما کر کے دکھاؤں گا. اللہ اکبر. شیطان کے عزائم رکھے جا رہے، آج گناہ کے کام کریں گے. اور اب یہ جو میڈیا اس وقت دین پیش کر رہا ہے اور جو پروگرامز آ رہے ہیں، نیلام گھر ہے،
اور فلانا ہے رمضان ہمارا ایمان، دین کا تصور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوپٹے لے کے ایسے ایکشن مار کے جیسے ان جیسا حاجن بی کوئی نہیں، اور جو نیٹ پہ ان کے انداز پڑے ہوتے ہیں یا جو ان کے گالم گلوچ آف لائن ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے ہوتے ہیں، اور ادھر جو ہوتے ہیں رکت کے انداز وہ تصور سے باہر. تو کیا برے اعمال ایسے مزین کر کے دکھائیں گے کہ پوچھے نہیں. قادیانیوں کو کافر نہیں کہیے جو ایشو آج کل چھڑا ہوا ہے، اور ایسے لوگ لا کے بٹھائے جائیں گے جو اس موقع پر ڈٹ کے کوئی کھل کے بیان ہی نہیں دیں گے تاکہ اور ایمبیگیوٹی کا شکار ہو جائے اور یہ باتیں پروپیگیٹ ہو. اور اس وقت معذرت کے ساتھ ہم نے اپنے دین کا جو بہترین سورس سمجھا وہ ہو گیا میڈیا، ٹی وی، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا. اس پر جو بکواس جو بحث لگا دی جائے پوری قوم اس پہ چل پڑتی، نہ چاہتے ہوئے صحیح لوگ بھی اس چیزوں کا شکار ہو جاتے. کہنے لگا کہ میں بھی دنیا میں لوگوں کو ان کے گناہ خوشنما کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکا کے چھوڑوں گا. کل کی بات ہے، کوئی گاڑی کا کام تھا تو میں کسی جگہ پہ افطاری کا جو میں نے آپ سے عرض کیا، جگہ جگہ پہ افطاریاں کھلوانے کا انتظام، داڑھی نہیں رکھنی، پردہ نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھی، لیکن خربوزے پہ خربوزے کٹ رہے ہیں جی. پورا مہینہ ہم تو یہ کام کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے لوگوں کو کھلاتے ہیں، ہے نا. یہ بات سمجھ رہے ہیں، دین کا تصور دیکھ رہے ہیں. ان کے گناہ انہیں مزین کر کے دکھاؤں. جو فرائض ہیں، جو رب کی طرف سے احکامات ہیں وہ پامال کیے جا رہے، اور جو دین کا حصہ نہیں اسے دین سمجھ کے ڈٹ کے کیا جا رہا ہے. نیکی کا تصور کیا؟ یہ بھائی کسی کو روزہ کھلانا غلط بات ہے، آیت الکرسی پڑھنا غلط بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن کیا کہا گیا بھائی اس سے پہلے فرض نماز بھی پڑھو. فرض نماز نہ پڑھے گھر بیٹھا آیت الکرسی پڑھتا رہے جی، اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت کا فیصلہ ہے. بدبخت اگر تو آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے خالی مر گیا، نماز چھوڑے گا، جنت میں نہیں جا سکتا. سمجھ رہے ہیں نا، دین میں سے ایک حصہ لے لیا جنت میں جانے والا، اور جو عمل ہے وہ چھوڑ دیا. یہ انداز ہے ہمارے، یعنی یہ وہ خود ساختہ چیزیں ہیں جو شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے. بندہ ایسا ٹریپ ہوتا ہے کہ انہیں کو نیکی سمجھتے کب جاتا ہے. خرافات، بدعات، کفر، شرک، الہات، جزوی اطاعت، یہ باطل نظریات کہاں سے آئے؟ انہی چیزوں سے شیطان ان کو مزین کر کے دکھاتا ہے، بندہ اس پہ لگا رہتا ہے. فرمایا گیا کہ وہ بولا چونکہ مجھے آدم کے ذریعے بہکا دیا تو اب میں بھی دنیا کے لوگوں کو ان کے گناہ خوشنما کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکا کے چھوڑوں گا، الا یہ کہ تیرے چند مخلص بندے. اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ تو اپنی رحمت سے ان میں سے بنا دے. قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا یہ وہ راستہ جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، میرے بندوں پر تیرا کچھ زور نہ چل سکے گا، تیرا بس ان گمراہوں پر چلے گا جو تیری اتباع کریں گے. جو یہ ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، گڑبڑے، کنسرٹ، گانے، ناچ، یہ چرسیں، افیمیں، یہ ولیاں لگاتے ہوئے ڈیٹنگ کلچر، اس کے ساتھ یہ ہمارے شیشے، جی خائن، ملک کو لوٹنا، قتل و غارت کرنا، جو تیرے بندے بنیں گے وہ تیرے پیچھے چلیں گے، جو ہمارے بندے ہوں گے وہ ہماری چیزیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جہنم ہی وہ جگہ ہے جو ان سب لوگوں کے لیے جو وعدہ دیا گیا ہے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. جہنم کل کو کہے گی رب کریم متکبر کوئی ہے تیرا نافرمان، اللہ بھیج، میں آج بیٹھی ہوں، میرا اپنا جہنم کا حصہ اپنے حصے کو کھائے جا رہا ہے، اللہ بھیج، کیسے اس نے تیری نافرمانی کی تھی. آج سمجھ نہیں آ رہے. یقین کیجیے یہ شیطانی باتیں، یہ شیطانی انداز، یہ شیطانی بلاوے، یہ انسان کو حجبت النار بالشہوات، جہنم کو گھیر دیا گیا ہے خوش پسند چیزوں سے، دل پسند چیزوں سے، غفلت سے، نافرمانی سے، رب کے احکامات کو توڑنے سے. آج مزین، آج لائف بڑی خوشگوار لگتی ہے، خوش گپیاں کرتے ہوئے اور چیختے چلاتے ہوئے اور اپنے انداز سے پتہ نہیں کون سی خوشیاں بنا کے بیٹھے ہیں، لیکن جہنم مال حرام کی صورت میں. متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ. ان کے دلوں میں کچھ قدورت بھی ہوئی تو ہم اسے نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی بن جائیں گے اور آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ انہیں وہاں کوئی مشقت اٹھانی پڑے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے، خبر دے دیجئے کہ میں معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہوں. یا اللہ ہمیں جھولیاں اٹھا اٹھا کے اپنے حضور مانگنے کی توفیق، اللہ گڑ گڑانے کی توفیق دے، جھکنے کی توفیق دے، اللہ اس دل کو نرم کر دے. اللہ
ان آنکھوں کو اللہ بہا دے، اللہ اس دل کو مغموم کر دے، اس قرآن کے ساتھ ہمیں اپنی راتیں بسر کرنے کی توفیق دے، اپنے حضور بخشش مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میری پکڑ، میرا عذاب تو میرا عذاب بھی بڑا المناک ہے۔ دونوں رب کی شانیں، شان غفاری بھی اور شان قہاری بھی۔ وَنَبِّهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، نیز آپ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کو حال بتائیے کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو ابراہیم کو سلام کہا۔ ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تم سے خوف ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ڈرو نہیں، تمہیں ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے اس حال میں خوشخبری دیتا کہ جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، پھر یہ کیسی بشارت؟ وہ کہنے لگے ہم تجھے سچی بشارت دیتے ہیں، لہٰذا مایوس نہ ہو۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے رب کی رحمت سے تو مایوس صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے گناہوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنی عہد شکنی سے مایوس نہیں، اپنے رب سے بھروسہ رکھیں، اس کے آگے حضور آ کے توبہ کریں، ان سے جڑیں، اللہ سے خیر مانگیں، اللہ اپنی رحمت سے اس دفعہ ایسی ہدایت دے کہ پھر زندگی بھر اللہ گمراہی ہمارے قریب بھی نہ پٹکے۔ مایوس کون ہوتا ہے؟ وہ جو کافر ہے۔ اچھا یہ واقعات ہم کچھ پڑھ کے آئے ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ واقعات ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہوں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے، سوائے لوط کے خاندان کے ان سب کو ہم بچا لیں گے، البتہ لوط کی بیوی کو ہم نے یہی مقدر کیا وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی۔ پھر جب فرشتے لوط کے گھر آئے تو لوط نے کہا کہ تم اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ کہنے لگے بلکہ ہم تیرے پاس وہ عذاب لائیں جس کے بارے میں وہ شک کر رہے تھے۔ آتیناک بالحق وإنا لصادقون، ہم آپ کے پاس یقینی بات لائیں اور ہم خود بھی یقیناً سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، ہم آپ کے پاس یقینی بات لائیں اور ہم خود بھی یقیناً سچے، لہٰذا تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، اور تم ان سب کے پیچھے رہو، اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، وہاں جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اس کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ یقین کیجئے یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے، اگر شاید آپ اس پس منظر میں جا سکیں۔ گناہ، فسق و فجور کے لیے جوان کیا ہوتی ہے؟ رات 8-9 بجے یہ چیزیں شروع ہوتی، عروج پہ تھے، کنسرٹ وغیرہ چیزیں، اس طرح کے بدماشیاں، گڑبڑیں، ہلا غلہ، بیچ نائٹ اور فلانا، اور صبح تک جاری رہتی۔ اور صبح کے وقت وہاں پہ ایسی نحوست اور منحوسی چھاری ہوتی ہے، چیزیں الٹی پڑی ہوتی ہیں، گندگی پڑی ہوتی ہے، فلانا فلانا فلانا۔ یہ رات بدماشیوں میں گزارتے گزارتے صبح ان پہ پکڑ آئے گی۔ پتہ نہیں کوئی بندہ اس کو شاید اس انداز سے پکڑ پائے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ رات رنگین گزارو، صبح دیکھو کیسی پڑ گئے۔ پیچھے ہم پڑھ گئے کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اور یقین کیجئے کنسرٹ وغیرہ پہ اللہ محفوظ فرمائے، جن لوگوں نے اس ماحول کو دیکھا ہے انہیں پتہ ہے صبح فجر کی آوازیں آ رہی ہوتی اور اس وقت جلدی جلدی پھر بند ہو، چلو 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 چلو، ایسے ایسے ایگزیکٹلی ایسے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ زمین آج کہتی ہے اللہ حکم دے پاڑو، اس کے اندر انہیں ساری چیزوں سمیت اندر نگل جاؤ۔ ان کے بڑے بڑے، آج آتے ہوئے کہیں میں وہ دیکھ رہا تھا، برج بنا رہے ہیں تو لوہا، اتنا اتنا موٹا لوہا، سریا اور ڈال 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 بنا رہے ہیں۔ میں صرف یہ سوچتا آ رہا تھا کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے کہاں جاتی ہیں ہماری ترقیاں، کہاں جاتے ہیں زلزلہ پروف بلڈنگیں، کہاں جاتی ہیں ہماری ترقی؟ ملیا میٹ کیا ہوتا ہے، ملیا میٹ کیا ہوتا ہے، پوری کو پوری زمین بوس ہوئی ہوتی ہے چیزیں۔ اور ہم نے لوط کو اس بات کا فیصلہ سنا دی کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کٹ جائے گی۔ وَجَاهِلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اتنا میں شہر والے خوشی خوشی لوط کے ہاں آ گئے۔ لوط نے ان سے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، لہٰذا مجھے ذلیل نہ کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ۔ وہ کہنے لگے اور کہا اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرنا۔ وہ کہنے لگے کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ تم تمام جہان والوں کی حمایت نہ کرو؟ لوط نے کہا کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، نبی آپ کی عمر کی قسم اس وقت وہ اپنی مستی میں دیوانے ہو رہے تھے۔ پیچھے اس کا مفہوم ہم پڑھ کے چاہیں کہ قوم کی بیٹیاں جائز راستہ، پاکیزہ راستہ، اللہ، اور اتنی بدبختی اور نافرمانی پہ اللہ کے رسول کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندو گناہ سے بچو، اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ راستہ رکھا ہے۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج اغض للبصر فاحسن للفرج، اے نوجوانوں کے گروہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کرے، نکاح کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آج بھی یہی بدبختیاں اسی طرح 40 سال تک انہیں پاگلوں کی طرح چھوڑا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اور اس کے اندر یہ جنسی جذبہ ہے، خواہشات ہیں، بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، مرتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، اخباروں میں چھپتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں، میڈیا میں آتے ہیں۔ یہ ہمارا کلچر ہے۔
اگر کوئی چیز ہے نکاح کا بندھن اللہ نے رکھا، اس پاکیزہ راستے کو لو. اور عیسائیت نے بھی جب اس سے منہ موڑا تو دھکے کھائے، اور ہم نے اپنی دنیا پرستی کی وجہ سے اس سے منہ چھوڑا کہ نکاح کو مشکل کرتے چلے گئے اور گناہ اور فسق و فجور کے کاموں کو آسان کرتے گئے. تو پھر یہی نتیجہ نکلا. کہا وہ جو میں کہ یہ میری بیٹیاں یا قوم کی بیٹیاں، نکاح کے ذریعے اس کام کو پورا کرو. فرمایا گیا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم، واحد مقام ہے قرآن میں جہاں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی گئی. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں کسی جان کے بارے میں نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی جان کی قسم کھائی گئی. اور دوسری بات یہ، ہمارے لیے صرف اور صرف اللہ کی قسم ہی کھانا. اللہ اپنی مخلوق میں سے جو بھی کرے، والعصر، عصر کے زمانے کی قسم، لیکن بندے کے لیے صرف رب کی قسم. فرمایا کہ وہ اپنی مستی میں دیوانے تھے. آخر سورج نکلنے کے وقت انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا. پھر ہم نے اس بستی کے، ہم نے کبھی کبھی، میں معذرت کے ساتھ چیزوں کو صرف سمجھانے کی کوشش کروں، کہیں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور معاف. وہ جو کبھی کبھار موویز دکھاتے ہیں کہ چڑیلے وڑیلے، جب وہ جیسے ہی سورج کی ایک کرن پڑی تو مرنے لگ پڑے، آیا یہ کیا ہوگا. تو یہ بالکل ویسے، یہ حق، یہ روشنی ہے اور یہ باطل اندھیرے ہیں. جب یہ روشنی آتی ہے تو مٹتی چلی جاتی ہیں ساری چیزیں. صبح ہوئی ہے، گناہ فسق و فجور کی ساری وہ نحوستیں مٹنی شروع ہو گئی. آخر سورج نکلنے کے وقت انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا. پھر ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچا کر دیا اور ان پر کنکر قسم کے پتھر بچھائے. بلا شبہ اس واقعے میں بھی صاحب فراست لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیۃ للمتوسمین. اس واقعے میں بھی صاحب فراست لوگوں کے لیے نشانیاں. کیا پیارا انداز ہے، صاحب فراست، سوچنے سمجھنے والے. اور آج یہی قانون سازی ہمارے پاس ہونے چاہیے. کتنی دفعہ آ رہا ہے، کیا رب کی کتاب میں کمی ہے واقعات کی، الفاظ کی کمی ہے؟ نہ، یہ تمہارے اندر چلنی ہے چیزیں. وہ بستی بالکل شہر عام پر واقع، بلا شبہ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں اور آئکہ والے بھی یقیناً ظالم ہیں جنہیں ہم نے، چنانچہ ہم نے اس سے بھی انتقام لے لیا. اور یہ دونوں بستیاں شاہراہ پر واقع اور وادی ہجر کے لوگ بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی مگر وہ اعراض ہی کرتے رہے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا آمِنِينَ. اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر امن سے ان میں رہتے تھے. فَأَخَذْتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. چنانچہ صبح کے وقت انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور جو پتھر کے مکان وغیرہ وہ بناتے تھے ان کے کسی کام نہ آئے. لینڈ روور کام نہ آئی. جی موت جب آنی ہوتی ہے نا صاحب، کوئی چیز نہیں بچاتی. ایگزیکٹو کلاس والے بھی جا رہے ہوتے ہیں مرگلہ ہل میں، بس آج لکھ دیا گیا کوئی چیز نہیں، کوئی مال، کوئی اسباب. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. اور نہیں بنایا ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان میں الا حق، مگر پرپسفل. اور بندے اگر یہ ساری چیزیں بامقصد ہیں تو تیرا ایک ایک لمحہ، ایک ایک چیز تیری بامقصد ہے. اپنے آپ کو نہ ضائع کر. ہمیں یہ ٹیپ کھلی رہ جائے، ٹیپ پانی کی، اور آپ کے گھر میں ٹینکر ڈلتا ہو جی، تو کیا حالت ہوتی ہے اس کے؟ کیسے بھاگتے ہیں، چلاتے کیسے ہیں؟ کیا ہے بھائی، یہ کیا یہ پانی ضائع ہو رہا ہے اور یہاں زندگی ضائع ہو رہی ہے. زندگی ضائع ہو رہی ہے. کیا یہ چیز ہے؟ 40 50 60 بونس میں چل رہے ہیں اور اس میں بھی تمنا کر کے بیٹھے ہیں انشاءاللہ جی ابھی معافی مانگ لیں گے، اللہ نے چاہ دیا. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی، بس انشاءاللہ آپ کو پتہ نہیں کسی دن آ ہی جائے. بدبخت کیا مرنے کے بعد آئے گا؟ کب آئے گا؟ اگر اس ابھی نہیں آیا تو پھر کب آئے گا؟ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ. اور قیامت یقیناً آنے والی ہے. لہٰذا نبی کافروں کی بےہودگیوں پر شریفانہ تحمل کیجیے. ان ربک هو الخلاق العلیم. بلا شبہ آپ کا رب سب کی تکلیف کرنے والا اور جاننے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. نیز ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہے اور قرآن عظیم ہے. قرآن عظیم ہے، قرآن عظیم ہے. سورہ فاتحہ. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بے پناہ محبت نصیب فرما، بے پناہ. کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی غم ہے، سورہ فاتحہ پڑھیے، اللہ کے حضور دعا مانگیے. الشفاء، الرقیہ، القرآن العظیم. اللہ کے کلام سے جڑیے. 2 ٹکے کی گولی پہ اعتبار کرتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں اللہ کے کلام پڑھ کے آپ واللہ لیجئے، اس کلام سے فائدہ اٹھائیے. شفا نہ ملے نا، گارنٹی کے ساتھ یقین. تجھے یہ یقین ہے کہ اس بجلی کی تار کو ہاتھ لگاؤں گا مر جاؤں گا،
اتنا یقین تجھے آ جائے نا اللہ کے کلام پہ، واللہ جو تو کہے گا وہ ہوگا۔ وہ صحابہ کا ایمان آپ تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ یہ کھاتا ہے، یہ جا کے ڈالو، یہ خون لیتا ہے اور فلانا کرتا ہے اور فلانا کرتا ہے۔ ایمان لینا صحابہ کے پاس آ جائیں بس، یقین کیجئے وہ پیارے نفوس جن کے جسم عطر مبارکہ کو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ ٹچ اور مس کر گئے۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، ابن عمر اس دنیا میں ایسے رہ جیسے راہ چلتا مسافر ہے یا اجنبی ہے، ہمارا ملاقات، ہمارا مقام، ہماری خوشیاں کہیں اور ہیں۔ عمر چھوڑ دیں ان رومیوں کو اور ان ایرانیوں کو، ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت کی نعمت ہے۔ عبداللہ بن مسعود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے گھر میں آیا، دیکھا چمڑا ایک سوکھا سا لٹک رہا ہے، چٹائی بچھی ہوئی ہے جس میں عطر مبارک پر ایک صرف تہمد ہے، اور جس میں عطر مبارک پر چٹائی چھپی ہے، رونے لگ پڑے۔ عمر جیسا جگر والا آدمی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ کی عظمت کو کون نہیں جانتا؟ اور یہ کیا انداز ہے؟ کہا چھوڑ دے عمر، یہ دنیا ہماری ہے ہی کوئی نہیں، زندگی بھائی ایسے گزارے۔ انشاءاللہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اللہ مجھے خود وہ اس کا یقین نصیب فرمائے، اللہ آپ کے دلوں میں اس یقین کو بھر دے کہ یہ دنیا بہترین جگہ بن جائے گی ہمارے لیے، اور آخرت اس کا بندہ میچ لیس ہے۔ کوئی جواب نہیں۔ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اس جنت کے لیے اس جگہ اپنے رب کے بندے بن کے رہو۔ قرآن عظیم، گھر میں شوہر سے لڑائی ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، فلان ہے، کمائی میں مسئلہ ہے، سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ، اللہ کے احکامات اللہ سے مانگو، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے مانگو، ملے گا تمہیں۔ بچھو کے ڈسے پہ پڑھ کے دم کیا، بندہ کھڑا ہو گیا۔ بچھو کے ڈسے پہ، بچھو صحرا کا بچھو بندہ مار کے رکھ دے، خالی بندہ دہشت سے مر جاتا ہے، اس کو دیکھے دہشت ہے۔ ہمیں تو پتہ کوئی نہیں، ہمیں تو بھائی یہاں پہ کاکروچ نکل آئے تو بھاگتے دیکھے آپ۔ ہمارے پاس میں نے ایک لائیو سین دیکھا ہے، 6 فٹ کا لڑکا، یہ جان اس کی خاندان میں ہے، اور رات کو 2:30 بجے ٹھک 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 کی آواز آ رہی ہے، پریشان ہے، ہم ایک کمرے میں وہ ایک کمرے میں، بھائی 3 دفعہ چکر لگایا، چور وور آ گیا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ اس کا 2 کمرے ہیں ساتھ، یوں سمجھے ایک میں ہم ہیں، ایک میں ادھر ہی، اب وہ بند پڑا ہے۔ پھر تیسرا چکر کے بعد پھر ٹھک 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 کی آواز آ رہی ہے، بھائی کیا ہو رہا ہے؟ تو تھوڑا سا دروازہ کھول کے دیکھو، سارے کمرے کا سامان جو ہے وہ بیچ میں ہے، اور وہ چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے اور وائپر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اندر چھپکلی آ گئی۔ یقین کیجیے، اور آج کے نوجوان کی حالت بھی یہی ہے، یہی ہے حال۔ عورتوں کو روتے تھے، ہماری اماں عائشہ چھپکلی خود مارتی تھی، جو ہماری بہنیں فون کر کے بلاتی ہیں نا گھروں سے اور دفتروں سے، آ جائیں پلیز چھپکلی آؤ، اتنی بڑی مخلوق آ گئی، بھائی تجھ سے بڑی مخلوق ہے، اتنے بڑے شوہر کو تو زیر کر لیتی ہے اور کاکروچ دیکھ کے تو ڈرتی ہے۔ آپ یقین کیجئے، بچھو کے ڈسے پہ، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، بچھو کے ڈسے پہ دم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے ابو سعید خدری، تجھے یہ کیسے معلوم ہے کہ یہ رقیہ ہے، یہ جھاڑ پھونک کرنے والا وہ جائز دم ہے؟ اللہ کے کلام سے تعویذ، گنڈے، داغے سننے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، مانتے ہیں، اور اس کے بعد یہ گلے میں باندھے ہوتے ہیں، ہاتھوں پہ باندھ دیتا ہے۔ نہیں جی نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کا کلام تیری زبان سے جاری ہو۔ فرمایا گیا لہٰذا ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو متاع حیات دے رکھا ہے، آپ ادھر نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ آپ سے یہ جو بات کہی جا رہی ہے، آپ سے نہیں کہی جا رہی، ہمیں کہا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی ان کے لیے غمزدہ ہوں، اور ایمان لانے والوں سے تواضع سے پیش آئے اور کہہ دیجئے میں تو صاف صاف عذاب سے ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے عذاب ان تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا، الذین جعلوا القرآن عیدین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آج یقین کیجیے ایسے ہے، کوئی عشق رسول کے اپنے دعوے کر رہا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ اپنی لے گیا، کوئی عقیدہ توحید کے ساتھ جڑا بیٹھا، کوئی جی قرآن لے لیا، حدیث کو چھوڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بھائی یہ دین پورا پیکج ہے، ادخلوا فی السلم کافۃ، نماز سنت کے مطابق پڑھنا ہے، خاص سوج جانا ہے، حد ہو گئی۔ پھر اس پہ بھی وہی سینسٹیوٹی ہو، دعوت و تبلیغ ہے تو پھر دعوت و تبلیغ صرف یہی دعوت و تبلیغ ہے کہ بھئی اللہ کا پیغام عام کرتے رہے، پام وہ جد و جہد والی زندگی، وہ باطل سے پنجہ آزمائی، وہ تصور کدھر ہے؟ عشق رسول کے دعوے ہیں، اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حلوے کھائے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پتھر نگانے۔ تصور، ٹکڑے 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 کر کے جہاں جہاں جس کا دل جو چاہا لے لیا، بھئی الحمدللہ خیر ہے، یہی کافی ہے، یہی دین ہے۔
سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور ان کے اعمال کی باز پوچھ کریں گے، اما کانوا یعملون، جو وہ کرتے رہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، لہٰذا جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے یہ بانگ دہل سنائے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعنان۔ 3 سال آپ کو 1 to 1 سنگل ڈور ٹو ڈور جا کے دعوت کا معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اکیلے میں جا جا کے لوگوں کو پیغام گھاٹیوں میں سنا رہے ہیں، اللہ کا کلام تنہا اللہ کی ذات کی نمائندگی کرتے پھر رہے ہیں، اور پھر 3 سال کے بعد کیا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا پریشر اب آپ پہ لے رہے۔ آپ اندازہ کیجئے آج ذرا کھڑے ہو کے واقعتاً بندہ یہ کہہ دے کہ جی ہماری حکومت جو پالیسیز اختیار کیے بیٹھی یہ مشرکانہ ہے، اللہ کا واسطہ ان سے ہماری جان چھڑائیے، جو قانون سازی ہے وہ یہ، تو کیا کریں گے؟ اگلے گھڑے ایک لمحے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو آ کے رد ہی اس بات پہ کیجیے گا، لا الہ الا اللہ، عملی طور پر کوئی آسان کام ہوگا؟ لیکن اپنی جان لگائیے اس کام پہ، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ فرمایا گیا ان کفیناک المستہزئین، ان ٹھٹھا کرنے والوں کو ہم کافی ہیں۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ تو کبھی گھبرانا نہ، تیرا رب تیرے پیچھے کھڑا ہے، تیرا رب تیرے پیچھے ہے، تو چل تو صحیح، قدم تو اٹھا، ہمت تو کر۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی قرار دیتے ہیں ان قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ لے کہتے ہیں اس سے آپ کا دل گھٹتا ہے۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، لہٰذا آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور سجدہ کیجیے۔ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے حتیٰ کہ آپ کے پاس یقینی بات آ جائے۔ یقینی بات کیا جی؟ جب بندے کو یقین آ جائے تو پھر عبادت چھوڑ دے، ایسے ہی کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ جی سر، یقین پیدا کیا جائے، اور جی یقینی بات کیا ہے؟ موت۔ بہت سے لوگوں کو یقین آ جاتا ہے، اسی لیے پھر نمازیں ان کی مدینہ ہوتی ہیں، کھانا کراچی میں ہی ہوتا ہے۔ یقین آ گیا جی، ماشاءاللہ بڑے پہنچے جنوں کی جماعت، او بھائی انسان ادھر ترس رہے ہیں ان کی جماعت کے لیے، حضرت باہر کیوں نہیں نکلتے؟ وہ جنوں کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارا کلچر ہے نا، قرآن کو معطل کر دیں، حدیث کو معطل کر دیں، صحابہ کو معطل کر دیں، ان کی بات بتاؤ جی، وہ تو پانی پہ مصلی بچھا کے نمازیں پڑھتے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ حتی یأتیک الیقین، کیا یقین ہے جب موت؟ آخری لمحے تک خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کی بہوشیوں میں صحابہ پکڑ پکڑ کے اس نماز کے لیے لے کے جا رہے ہیں بھائی۔ اور آج کاروبار، میٹنگز، ایگزام، پیپرز، سفر، چیزیں، کیا کریں جی؟ نماز چلی جاتی ہے۔ اللہ فضل فرمائے بھائی، اللہ تعالیٰ اس سے دعا کرتے ہیں اللہ میرے آپ کے دلوں کو اپنی رحمت سے، ایمان کے نور سے منور فرما دے۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمارے پاس صرف باتیں نہ رہیں، علم سے انسان معروف ہو سکتا ہے، عمل سے انسان عالم بنتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بعمل بنا دے۔